اسم کے اعراب کی 6 قسمیں بیان ہوئیں، اس کی آگے وضاحت بھی کی گئی، اور مختصر سے قیل و قال اس کی بھی وضاحت کی گئی کہ اسم کے اعراب ہیں، یہ اس میں مورب ہے، اور اعراب کے استحقاق کے حوالے سے اس کی 9 قسمیں بنتی بھی 9 ہی ہیں، جسے آپ وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں کہتے ہیں، تو یہ 9 قسمیں ہیں۔ اور پیچھے تنوین کے حوالے سے تثنیہ کا نون اور جمع کا جو نون تھا، جمع ذکر سالم، اس کے حوالے سے بھی وضاحت ہو چکی کہ یہ نون کس کے عوض آیا، پھر سنین کے نیچے زیر کیوں، اور جمع ذکر سالم کی نون کے اوپر زبر اور فتح کیوں، اس کی وضاحت بھی ہو گئی۔ پھر 4 مذہب بھی بیان ہو گئے، دونوں کے بدلے یا ایک کے بدلے، ایک کے بدلے ٹھیک ہے، یا کسی کے بدلے نہیں ہے، بس یہ جو مذاہب تھے اس والے سے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اس میں یہی ہوتا ہے، ذہن کھولنا ہوتا، اس میں صلاحیت پیدا ہو، اس میں ذہن اس کا بڑھے۔ السابع یعنی اب الصنف السابع، 7ویں قسم اسم کے اعراب کی 7ویں قسم، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرۃ ویختص بالمقصور۔ رفع ضمہ کی تقدیر، نصب فتح کی تقدیر اور جر کسرہ کی تقدیر کے ساتھ ہو، اسے اس میں مقصور کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ اس میں مقصور کیا ہے؟ کہتے ہیں وہما فی آخری الف مقصورۃ کا عصا، اس میں مقصور وہ ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے عصا، جیسے عصا نہ آتا ہے تو الف مقصورہ ہے۔ وبالمضاف الی یا متکلم، اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو سوائے جمع مذکر سالم کے، غیر جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کے علاوہ، جیسے غلامی، تقول جانی حسن و غلامی ورأیت حسن و غلامی ومررت بحسن و غلامی، تینوں حالتوں میں آپ نے دیکھا اعراب کیا ہے؟ تقدیری۔ یہاں جو ہم پڑھتے ہیں رفع، یہ کونا کا اسم بنتا ہے، اور جو پڑھتے ہیں وہ نصب، اس کا عطف رفع پہ ہے، وہ مطوف ہے، یہ مطوف، اور والجر، اور یہ بھی رفع پر مطوف ہے، یعنی یہ دو مطوف بن کر تابع ہو کر اس کا اسم بنتے ہیں۔ بتقدیر ضمہ، یہ نصب، یہ سارے اپنے متعلق سے مل کر پھر یہ خبر بن جاتی ہیں ما قبل یکونو کی۔ سابع کہتے ہیں جب مصنف اعراب لفظی کے بیان سے فارغ ہوا، پیچھے سارے اعراب کون سے تھے؟ لفظی، یعنی 6 تک اعراب لفظی، لفظی اعراب سے جب مصنف فارغ ہوئے تو اعراب تقدیری کے بیان میں شروع ہو گئے۔ اور اعراب تقدیری کی جو جگہیں ہیں اس پر جو ذکر کیا گیا اس مختصر میں، یعنی اس مختصر میں اعراب تقدیری کی جو جگہیں ذکر کی گئی ہیں وہ 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4۔ 2 ان میں سے وہ ہیں کہ جس میں اعراب کا تلفظ کرنا متعذر ہے، کیا ہے؟ یعنی نہیں ہوتا، ناممکن ہے اعراب کا کیا کرنا؟ تلفظ کرنا، یعنی اعراب آپ بول نہیں سکتے، کیا بول نہیں سکتے، تو اسے کہتے ہیں کہ متعذر ہے، کیا ہے؟ متعذر ہے۔ تو وہ کون سا ہے؟ ان میں سے ایک اسم المقصور ہے، اور دوسرا اسم جو مضاف ہوتا ہے یا متکلم کی طرف۔ دیکھو کہ آپ جو کہتے ہیں جاء الموسیٰ رأیت الموسیٰ مررت بالموسیٰ، یا جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت، یا جاء آپ کہتے ہو حسن، ٹھیک ہے، رأیت حسن مررت، جب یہ کہتے ہو تو اب بتائیں آپ نے رفع کہاں پڑھا ہے؟ رفع ضمہ ہی نہیں،
فتح بھی نہیں آیا کہ آپ اس کو پڑھیں، اور کسرہ جر کسرہ وہ بھی نہیں آیا کہ آپ اسے پڑھیں، تو یہاں نہیں پڑھا جاتا۔ آیا تو ہے لیکن الف تو جو ہے قبول کرتا ہے، اس لیے اس میں مقصور میں ایک اس میں اعراب کا تلفظ متاثر ہے۔ اب اس میں مقصور میں الف ہے تو الف تو اعراب کو قبول کرتا ہی نہیں، تو اب اس کا تلفظ کیسے کرنا ہے؟ ایک یعنی اس میں مقصور میں اعراب کا تلفظ متاثر ہونا ممکن ہے۔ اور دوسری صورت وہ اسم کی جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو لیکن وہ جمع مذکر سالم نہ ہو۔ اب اس میں بھی جب آپ کہتے ہیں غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، متاثر تو ہے لیکن یہ پڑھا جا سکتا ہے اس میں کیونکہ یہ قبول تو کر لیتا ہے جبکہ وہ قبول نہیں کرتا، الف اعراب کو قبول نہیں کرتا، لیکن یا ساکن ما قبل کسرہ ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے تینوں آدم آپ اعراب نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی اعراب کہتے ہیں متاثر ہے، اس کا بولنا تلفظ کرنا متاثر ہے۔ اور دو جگہ ان میں سے یہ ہیں کہ جن میں اعراب کا تلفظ ثقیل ہے، کیا زبان پہ بوجھل ہے، وہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں ایک اس میں منقوص ہے، جاء القاضی، رأیت القاضی، امرت بالقاضی۔ اب جاء القاضیو پڑھ سکتی ہیں آسانی، لیکن تھوڑا سا ثقل کسرہ سے ضمہ کی طرف جانے پہ، جاء القاضیو، رأیت القاضی، امرت بالقاضی، پھر کسرہ پر بدا کے دو یا کے ایک یا دو کسروں کے برابر ہوتی ہے، تو یہ کسرہ کے بعد کسرہ، اس میں بھی کہتے ہیں ثقل ہے، اس وجہ سے پھر اعراب تقدیری ہے، اعراب تقدیری ہے، سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں دو میں متعذر اور دو میں ثقل، دو میں کیا ہے؟ ثقل۔ دوسرا کون سا ہے؟ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف، یا مسلمیہ، نہیں تو مسلمیہ مرادو، اب مسلمویہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں بھی ثقل ہے، یہاں بھی تو اسے حذف کر دیا، تو بھی کہتے ہیں اعراب واو تقدیری، تو یہاں یہ ثقیل ہونے کی وجہ سے اس کا تلفظ اعراب کا تلفظ نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ غیر منصرف کو حالت جر میں فتح کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، غیر منصرف کو حالت جر میں، اور جمع مؤنث سالم کو حالت نصب میں بالکسری، کسرہ کے ساتھ لفظاً کیا دیا جاتا ہے؟ اعراب، تقدیراً نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کا اعراب اصل کے خلاف پر جاری ہے، ان دونوں کا اعراب اصل کے خلاف پر جاری ہے، تو اس کی وجہ کیا بن گئی؟ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کا جو اعراب ہے یہ اصل کے خلاف پر جاری ہے، اصل پر نہیں، اصل پر ہوتا تو پھر ان کو بھی اسی طرح اعراب ملتا، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ، اور ادھر اس میں غیر منصرف پہ بھی حالت جر میں کسرہ کے ساتھ، اور جمع مؤنث سالم حالت نصب میں فتح کے ساتھ ہوتا، لیکن حالت نصب میں کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ کے ساتھ ہے، وہ حالت جر میں فتح کے ساتھ، اس لیے ان دونوں کا اعراب خلاف اصل پر جاری ہوتا ہے، خلاف سمجھا گی؟ اس میں مقصور کہ انما سمیہ بالمقصور، اس کا نام اس میں مقصور کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کا نام یعنی وجہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ، کہتے ہیں لأن قصر الشیء، شے کی قصر، اس کا معنی کیا ہے؟ حبس عن الغیر، غیر سے روکنا، یعنی قصر الشیء کا مطلب کیا ہے؟ غیر سے، یہ قصر بولا جاتا ہے کہ اس شے کو غیر سے روکنا، وَهُوَ أَيْضًا مَحْبُوسٌ عَنِ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ، تو پھر اس کی اور اس میں مقصور کے ساتھ مناسبت کیا ہے جس کی وجہ سے نام اس میں مقصور رکھا؟ کہ جب اس کا معنی ہے کہ غیر سے روکنا، غیر سے، تو یہ بھی تینوں حرکات سے روکا جاتا ہے، تینوں، اب تینوں حرکات غیر ہیں اور اسے غیر سے ہی روکا جاتا ہے، تو چاہے وہ کانت الالف ثابتۃ، چاہے الف ثابت ہو، جیسے کل عصا، جیسے العصا الف ثابت ہے، او محذوفہ،
تن، یا چاہے الف محذوف ہو جیسے اوپر میں اسن کہا، جیسے چاہے الف مذکور ہو چاہے الف محذوف ہو، تینوں اعراب کی حالتوں سے اسے روک دیا جاتا ہے۔ کہتے بلا شبہ اس میں اعراب تقدیری رکھا۔ اعراب کیوں؟ لأن الف لا يقبل الاعراب اصلا، میں نے جو بات بتائی، کیونکہ الف اعراب کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ الف پہ آتا ہے، الف اعراب آ جائے الف نہیں ہمزہ ہو جاتا ہے، تو کیونکہ الف اعراب کو بالکل ہی قبول نہیں کرتا، اسے تینوں حالتوں میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری۔ کیا ہوگا؟ یوں ہی اس میں مضاف جو یا متکلم کی طرف ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ لما اشتغلا، جب وہ مشغول ہو کس اسم کے آخر میں، وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے کسرہ کے ساتھ، کس کے؟ تو اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے اس کا آخر کسرہ کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جب مشغول ہو لاقتضاء یا کے تقاضا کی وجہ سے، یا کے، تو اس پر دخول حرکت اخرى، تو دوسری حرکت کا داخل ہونا ممتنع ہے۔ کیا ہے؟ یعنی وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یا جمع مذکر سالم کو نکال کر مضاف ہو، تو پھر اس کا جو آخر ہے وہ کسرہ کے ساتھ مشغول ہو جائے، اور وہ کسرہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ تو جب وہ کسرہ کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، یعنی یا کا ماقبل مکسور، تو اب اس پر پھر جو ہے نا اعراب کی حرکت کا داخل ہونا ممتنع ہو جاتا ہے۔ اعراب کی ظاہر جب وہ کسرہ میں مشغول ہو گیا تو آپ کیا کرو گے؟ جا غلامی میں آپ غلام مجو کرو گے، غلام مجا کرو گے، جبکہ وہ کسرہ میں مشغول ہو گیا، اس لیے اب اس پر یعنی غلامی کی میم پہ اعراب کا آنا ممتنع ہو گیا۔ اعراب کا سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ کہتے ہیں برابر ہے کانت مخالفت او موافقت، یا مخالفت چاہے وہ مخالف ہو چاہے وہ موافق ہو، یا چاہے مخالفت چاہے وہ مخالف ہو چاہے موافقت وہ موافق ہو۔ کیا ہو؟ یعنی چاہے یا متکلم کے مخالف اعراب ہو چاہے یا متکلم کے موافق۔ مخالف کیسے سمجھ آتی ہے؟ مررت بغلامی، تو باہر پہ جر یہ تو کسرہ دے گا، کیا دے گا؟ اب یا سا کی ماقبل کسرہ موافق ہوا کہ نہیں؟ لیکن نصب کی صورت میں موافق نہیں ہوگا، نصب کی صورت میں تو غلام مائی، اور فتح کی صورت میں غلام موئی، غلام مویا کچھ، تو کہتے ہیں کہ چاہے وہ جو ماقبل کسرہ ہے، کسرہ دیا، اب اس پر اعراب کا داخلہ ممتنع ہے، چاہے وہ اعراب یا کے موافق ہو یا کے مخالف ہو، یا کے مخالف ہو، اعراب اس پر داخل ہونا ممتنع ہے۔ کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ کہتے ہیں کہ مقصور اور مضاف جو یا متکلم کی طرف ہوتا ہے اسے مبنیات کے قبیل سے نہیں مقرر کیا۔ کس کے قبیل سے؟ مبنیات کے قبیل سے نہیں بنایا، باوجود اس کے کہ ان دونوں میں اعراب ممتنع ہے، تو جب ان دونوں میں اعراب بھی نہیں آتا تو اسے مبنیات میں سے رکھ دینا تھا، سمجھ آ گئی؟ اور مبنیات کے قبیل سے اسے بنا دینا تھا، کہہ دیتے یہ مبنی ہے، یہ بھی مبنیات میں سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں جو ممتنع ہے وہ ہے لفظ میں اعراب کا ظاہر ہونا۔ کیا ممتنع ہے؟ لفظ میں ہوا ظہور الاعراب فی اللفظ، لفظ میں اعراب کا ظاہر ہونا۔ مثلا ادھر پردہ لگاؤ، ادھر زبیر صاحب ادھر بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، اور ریحان صاحب ادھر بیٹھے ہوں، تو پردے کے پیچھے رضوان صاحب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ میں سے کوئی آپ یہ کہ رضوان صاحب یہاں نہیں ہے، لیکن کیا کہیں گے؟ ہیں لیکن ظاہر نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ آئے تو ہیں، آئے تو، لیکن ظہور نہیں ہے، ہمارے سامنے ہیں، وہ تو پردے کے پیچھے ہیں۔ اس طرح کہیں گے، اب کوئی کہے کہ اسے مبنیات میں سے کر دیتے جب ان پہ اعراب بھی ممتنع ہے، تو اب مبنی پہ اعراب نہیں آتا تو اسے بھی کہہ دیتے مبنی ہے۔ کہا نہیں، یہ معرب ہے، یہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ تو اعراب یہ ہوتا ہے یا تو ظاہر ہوتا ہے اعراب اور پڑھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟
دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اعراب پڑھا نہیں جاتا، اعراب، اور اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اعراب، تو کہا یہ ہے مطلب اس کا کہ ممتنع ہے وہ کیا، یعنی اس پر اعراب کا ظاہر ہونا لفظ میں ممتنع ہے، اس میں لا تقدیری ہی، نہ کہ اس تقدیر میں ممتنع نہیں ہے۔ تو والمبنی ممتنع فی کلاہما، اور مبنی وہ ہوتا ہے جس میں دونوں ہی ممتنع ہوتی ہیں، یعنی مبنی میں نہ لفظاً اعراب آتا ہے نہ تقدیراً اعراب آتا ہے، اس لیے ہم مبنیات میں سے نہیں کہہ سکتے، سمجھ آ گئی؟ تو مبنی نہ لفظی اعراب نہ تقدیر اعراب، لفظی و تقدیری اعراب صرف معرب کا ہوتا ہے، اس کا معرب کا ہوتا ہے، اب سمجھ آ گئی؟ تو اب یہاں آپ دیکھو نا، جاء غلام، اعراب تو آیا ہے لیکن یا کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا، کس کی؟ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور رأیت غلام مائی، اعراب تو آیا ہے لیکن یا ما قبل کسرہ چاہتی ہے، اس میں آخری حرف مشغول ہو گیا، اب تلفظ نہیں ہو رہا لیکن اعراب آیا ہے، ظاہر نہیں ہو رہا، ظاہر نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جاء العصا، جاء اعراب تو آیا، اعراب تو آیا لیکن الف قبول ہی نہیں کرتا، رأیت العصا الف قبول ہی نہیں کرتا، مررت بالعصا الف قبول ہی نہیں کرتا، الف ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اعراب نہیں آیا، اعراب تو آیا لیکن ظاہر نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا۔ اب سمجھ آ گئی اس کی، جاء القاضی رأیت مررت بالقاضی، اعراب تو آیا جاء القاضی، لیکن یا پھر ضمہ تو شبہۃ کسرہ کے بعد حذف کر دیا، اس کو آیا تو ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا، ظاہر نہیں ہوتا، ظاہر۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لیکن اسے اعراب نہیں کہتے، کہتے وہ پڑھا ہی نہیں جاتا، جیسے مثال کی ابو القاسم، جا اب یہاں دیکھو واو ہے، پڑھی جا رہی ہے، جب ملا کے پڑھیں ابو القاسم، اسے بھی اعراب تقدیری کہتے ہیں، اسے بھی، کیونکہ پڑھا بھی جائے، صرف نظر ہی نہ آئے، پڑھا بھی جائے، اب یہ پڑھا بھی نہیں جاتا، لہذا یہ بھی اعراب تقدیری ہے۔ کون سا ہے؟ اور لفظی کا ہے جا ابو کا، اب یہاں پڑھا گیا ہے نا ابو واو اعراب، یہ لفظی ہے، اس کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ یاد رکھنا، بھی پوچھا بھی جانا ہے کہ اعراب کیوں یہاں کا متعذر ہے یا ثقیل ہے، متعذر کی دو صورتیں ہیں اور ثقل کی بھی دو وجہ ہیں، یعنی ادھر تو بالکل ہی اعراب نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن باقی جو ہیں دو میں اعراب پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ثقل کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتا، ثقل کی وجہ سے اعراب نہیں آتا، اور پہلے تعذر کی وجہ سے اعراب نہیں ہے، اس کا تلفظ نہیں ہے۔ اور یہ جو 8ویں قسم تھی، کہ 8ویں قسم ان یکون الرفع بتقدیر ضمتی والجر بتقدیر کسرتی والنصب بالفتحتی لفظا ویختص بالمنقوص وهو ما فی آخرہ یاء ما قبلها مکسور کالقاضی، تقول جان القاضی رأیت القاضیہ مررت بالقاضی، یعنی 8ویں قسم، یعنی صنف الثانی، اعراب کی 8ویں قسم، رفع ضمہ کی تقدیر کے ساتھ اور جر کسرہ کی تقدیر کے ساتھ اور نصب فتح لفظی کے ساتھ، فتح اسے منقوص، اس میں منقوص کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس کے آخر میں یا ما، جس کے آخر میں کیا ہو؟ یا، اور اس کا ما قبل، یعنی وہ یا جس کا ما قبل مکسور ہے، کل قاضی، ایسے تو کہے جاءنی القاضی رأیت القاضیہ، فتح نصب فتح لفظی کے ساتھ، مررت بالقاضی۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب مصنف یہ حرکات، تینوں حرکات کے ذریعے، تینوں جو تقدیری اعراب دیا جاتا ہے، تقدیری، اس سے فارغ ہوئے تو اب شروع ہو رہے ہیں اس کے بیان میں جو دو حرکتوں کے ذریعے تقدیراً اعراب دیا جاتا ہے، یہ اعراب تقدیری دو حرکتوں کے ذریعے دیا جاتا ہے، اس کے بیان میں پہلے تھا اعراب تقدیری تینوں حرکتوں کے ذریعے، یعنی تینوں اعراب تقدیری، اس کا بیان ہوا، اب ہے کہ دو اعراب تقدیری، اس کا بیان ہے۔ منقوص آپ نے پڑھ لیا، منقوص کہ وہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو۔ اب آگے بھی یاد رکھنا ہے، کہتے ہیں برابر ہے وہ یا اصلی ہو یا وصفی ہو، یہ جو اس میں مکسور آ رہا ہے،
سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یا جو ہے اصلی ہو یا وصفی ہو، کون سی ہو، یا واو کے عوض ہو یا الف کے عوض ہو۔ اب یہ بھی یاد رکھتے ہیں، یعنی بس یہ نہیں کہ آپ نے بس اوپر سے پڑھ لیا، تو یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اب یا بھی دیکھنی ہے، جان قادی القادی میں یا ہے تو یا اصلی ہے یا وصفی ہے، واو سے بدلی ہے، الف سے بدلی ہے، کو بدل کے بھی آتی ہے، تو کہتے ہیں وہ برابر ہے، چاہے یا اصلی ہو اس میں منقوص، چاہے یا وصفی ہو، چاہے الف سے واو سے بدل کے آئی ہو، چاہے الف سے بدل کے آئی ہو۔ اور حالت رفع حالت جر میں اس میں اعراب کو مقدر رکھا ہے، نہ کہ حالت نصب میں۔ کیوں؟ بات پھر وہیں آ گئی، کیونکہ ضمہ اور کسرہ دونوں یا پر ثقیل ہیں، جو میں نے پہلے بات کی تھی، یہ اتنی کہ نہیں جعل قادیو کہ اس پہ ثقیل ہے، کسرہ کے بعد یا پہ ضمہ ثقیل ہے، تو کہتے ہیں کیونکہ ضمہ کسرہ یہ دونوں یا پر ثقیل ہیں، کس پر؟ یا آگے دو کسروں کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بخلاف الفتحہ، آپ کو پتا فتح تو اخف الحرکات، تو کیونکہ یہ خفیف ہے، یہ اس لیے نصب میں اس کے ساتھ لایا گیا ہے، اس کے ساتھ لفظی آیا کہ نہیں، سمجھ آ گئی اس کی۔ اس میں منقوص میں یہ بھی دیکھیں، ادھر جو مثال تھی یہ الف لام کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ الف نا، اب الف لام ہٹا دو، جیسے آپ نے کہا وہ العصا اور اسن الف لام کے ساتھ بھی ہے، تو الف لام نہیں ہوگا تو کیا آئے گا؟ تنوین، اور الف لام جب آ جائے گا تو تنوین گر گئی، تو پھر تنوین کی صورت ہی نہیں۔ اسن میں تو قاعدہ چلا تو یا متریمہ الف سے بدلا، پھر التقاء ساکن علی غیر دی ہوئی، وہ الف گر گیا۔ اب کوئی اسن میں الف کہاں گیا؟ جو العصا میں تھا، کہا اسن میں تو جو عصبن تھا وہ متریمہ قبل مفتوح الف سے بدلا تو آسان التقاء ساکن علی غیر دی ہو گیا، لہذا وہ الف گر گیا ہے، وہ الف۔ تو جب اس پہ الف لام داخل کیا تو الف لام تو نون کو گرا دیتا ہے، تنوین کو، تو تنوین گر گیا۔ تو اب جب تنوین گر گیا تو واو متریمہ مفتوح الف سے بدلا تو صرف العصا پڑھا جائے گا، کیا؟ اسی طرح قادر میں جب کسرہ کے بعد یا پہ ضمہ تو شوار تھا تو ضمہ گر گیا، ضمہ تو قادین بن گیا، کیا بن گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر التقاء ساکنین علی غیر دی ہوا تو یا کو کیا کر دیا، تو کیا بن گیا؟ قادین، کیا بن گیا؟ جیسے وہاں اسن، یہاں قادین، یہاں قادین۔ اب اس پہ الف لام داخل کیا العصا، اس پہ الف لام داخل کیا تو اس نے جب تنوین ہی کو گرا دیا، کیا کیا؟ التقاء ساکنہ غیر دی کون ہے؟ تو اس لیے جال قادی یا پڑھی جا رہی ہے، یا اور قادین میں کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ جیسے اسن میں وہ نہیں پڑھا جا رہا، نہ ادھر نہ وہ الف آتا ہے، اس لیے کہ الف لام داخل ہوگا تو تنوین گرے گی، تو التقاء ساکنین نہیں ہوگا تو وہ پڑھی جائے گی، اور جب الف لام داخل نہیں ہوگا تو التقاء ساکنین ہوگا دونوں میں، لہذا نہ ادھر الف پڑھا جائے گا نہ ادھر یا پڑھی جائے گی۔ اس سے کہیں گے جاء قادین رأیت قادیا مررت بقادین، تو الف لام کی یہاں مثال تھی، اس کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو الف لام کے بغیر ہوگا یہاں یا نہیں آئے گی، یا ضف ہو جائے گی، یا تو ادھر کوئی اعراب ہو رہے گا نہیں۔ جاء داعٍ رأیت داعیا مررت بداعٍ، مررت ضمہ اور کسرہ تقدیری، یعنی رفع اور جر کی حالت میں اعراب تقدیری، اور نصب چاہے الف لام داخل ہو چاہے نہ ہو، فتح لفظی، فتح۔ جاء راضین رأیت راضیا مررت براضین، جاء الراضی جاء الراضی رأیت راضیہ، الف لام داخل ہو گیا، مررت بالراضی، مررت، سمجھ آ گئی؟ ہاں وہ جوارین جس کے اس میں منقوص جمع آ جائے، یہ جمع مکسر، جمع منتہی الجموع، تو اس میں آ کر یا حذف کر دی جاتی ہے، کیا کر دی جاتی ہے؟ الف لام داخل ہو تو واپس آ جاتی ہے، الف لام، یعنی جال، مثال دے رہا ہوں، جاءت جواری رأیت الجواریہ مررت بالجواری، لیکن جاء جوارین، جاءت جوارین
آگے رأیت جوارین مررت بجوارین، اب کہیں گے یہ کیا ہوا، یا کو حذف کر دیا، حالانکہ غیر منصرف ہے لیکن یہاں سے ہو گیا، تو اب رأیت آئے گا تو رأیت جواریہ، لیکن حالت رفع حالت جری میں یا کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے، جا جوارین جاتے جوارین رأیت جوارین، یہ یاد رہے گا۔ اب آگے دیکھیں تاسی یعنی نواں، جب اعراب جو دو حرکتوں کے ذریعے دیا جاتا ہے تقدیراً، مصنف اس سے فارغ ہوا تو مصنف اس میں شروع ہوا ہے کہ جس میں حروف کے ذریعے اعراب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا رفع واو تقدیری کے ساتھ ہے اور نصب اور جر لفظی کے ساتھ ہے، یعنی اعراب لفظی کے ساتھ۔ التاسیو یعنی الصنف التاسیو نمی قسم، ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا، رفع تقدیر واو کے ساتھ اور نصب و جر یا لفظی کے ساتھ۔ ویختص بجمع مذکر سالمی مضاف الی یا المتکلمی، اور اس قسم کے اعراب کو خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تو کہے جانی مسلمیہ، جانی تقدیر ہو، اس کی اصل مسلمویہ تھا، یعنی یا متکلم کی طرف مضاف ہوا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ اجتماعت الواو والیاء، جب نون گر گیا تو اب دیکھو مسلمویہ میں واو اور یا دونوں اکٹھے ہوئے، تو جب اجتماعت الواو والیاء، واو اور یا اکٹھے ہوئے، والاولی منہما ساکنۃ، پہلی واو ساکنہ ہے اس میں سے، فقلبت الواو یاء، پھر اس واو کو قاعدے کے مطابق یا سے بدل دیا، تو جب یا سے بدلا تو دونوں ایک جنس ہو گئے، وادغمت الیاء فی الیاء، تو یا کو یا میں ادغام کر دیا، تو وہ ابدلت، پھر پیچھے ضمہ ہے تو یا ما قبل کسرہ چاہتا ہے، تو وہ ابدلت الضمۃ بالکسرۃ، پھر ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بدل دیا گیا، لمناسبت الیاء، کیوں بدلا، یا کی مناسبت کی وجہ سے، اس لیے مسلمویہ سے مسلمیہ، اب وہ مسلمویہ تھا تو پھر کیا کر دیا مسلمیہ، فصار مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ، تو یہ تین صورتیں بن گئیں۔ کہتے ہیں کہ جمع مذکر سالم، کیا کہا، تو بقید الجمع، جمع کی قید کے ساتھ مفردات نکل گئے، جب جمع کی قید لگائی تو مفردات نکل گئے، اور مذکر کی قید لگائی تو مؤنث نکل گئی، کیونکہ جمع مؤنث سالم بھی ہے، تو یا مذکر سالم کہا تو مؤنث سالم اور مؤنث نکل گئے، اور سلامت کی قید کے ساتھ مکسر نکل گئے، یا کہنا سلامت تو اس قید کے ساتھ کیا نکلے مکسر، اور اعراب تقدیری حالت رفع میں کہا گیا، نہ کہ نصب اور جر، کیوں، کیونکہ حالت رفع میں واو کو یا سے بدلا ہے، اور قلب جو ہے وہ شے کو اس کے حقیقت سے نکال دیتا ہے، کیا کرتا ہے، سوال ہے کہ حالت نصب و جر میں کیوں نہیں تقدیری کا، حالت رفع میں کہہ دیا کہ تقدیری، کہتا ہے اس وجہ سے کہ حالت رفع میں واو یا سے بدلی گئی ہے، واو کیسے بدلی گئی، یا سے، تو یہ جو بدلنا، یہ جو قلب ہے نا، یہ شے کو اپنی حقیقت سے نکال دیتا ہے، قلب کیا کرتا ہے اپنی حقیقت سے، تو واو لفظاً باقی نہیں رہی، واو باقی نہیں رہی، اور حالت نصب اور حالت جر میں یا کا یا میں ادغام کیا گیا ہے، اور جو ادغام ہوتا ہے وہ شے کو اپنی حقیقت سے نہیں نکالتا، کیا کرتا ہے، لا یخرج الشیء عن حقیقتہ، ادغام شے کو شے کی حقیقت سے نہیں نکالتا، قلب شے کو حقیقت سے نکال دیتا ہے، تب یا کا یا میں ادغام ہوا تو اب ادغام نہیں نکالتا، اس لیے یا باقی رہا لفظاً، تو کہا کہ حالت نصب میں حالت جر میں کیا ہوا یا لفظی کے ساتھ، اور حالت رفع میں واو تقدیری کے ساتھ وہاں قلب ہو گیا، کہتے ہیں یہ بھی جان کہ بعض نحوی جو ہے نا وہ تینوں حالتوں میں اعراب الحروف تقدیراً کے قائل ہیں، کس کے، کہتے ہیں جمع مذکر سالم جو یہ متکلم طرف مضاف ہے، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہے، اعراب الحروف تقدیری ہے، یعنی نہ یا بھی لفظی نہیں ہے، یہ بعض نحویوں کا قول ہے، جیسا کہ جمع مذکر سالم جو معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، کس کی طرف ہوتا ہے، تو اس کا بھی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری، اور اسماء ستہ، اسماء جو معرب باللام کی طرف مضاف ہوتے ہیں، کس کی طرف، وہ میں نے آگے آپ کو بتایا تھا، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی،
جیسے جانی مسلم القومی، جانی رأیت مسلمی القومی، مررت بمسلمی القومی، جانی ابو القاسمی رأیت ابو القاسمی مررت بابی القاسم۔ یہ ہے کہ بعض نحوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمع مذکر سالم جو یہ متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب بالحرف تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں، تینوں حالتوں میں۔ تو کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں کہ جیسے جمع مذکر سالم میں جب کہ وہ معرب باللام کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں اعراب جو ہے نا بالحروف تقدیری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب یہ معرب باللام کی طرف مضاف ہو، کس کی طرف؟ تو ان کا اعراب بھی اعراب بالحروف تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں دی جا مسلم القوم، مسلم، اب دیکھو مسلموں میں واو ہے کہ نہیں، پڑھی گئی ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ بات کے نزدیک یہ ہے کہ اعراب تقدیری یہ ہے کہ پڑھا بھی جائے، نظر تو آ رہا ہے واو آئی نہیں لیکن پڑھا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تقدیری ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس طرح جا مسلمی القوم، یہ بھی تقدیری ہے۔ اور ابھی جا ابو القاسم، ابو میں واو تو آئی لیکن پڑھی نہیں جاتی، ابو القاسم، اور رأیت ابا القاسم الف تو آیا، اعراب ہے، یہ کہتے ہیں نہیں بات نہیں، یہ پڑھا ہی نہیں جاتا، جب پڑھا نہیں جاتا اعراب تقدیری ہے۔ اور مررت بابی القاسم، یہاں بھی یا آئی لیکن پڑھی گئی ہے نہیں، تو کہتے ہیں یہ معرب باللام کی طرف مضاف ہوا تو یہ اعراب تقدیری ہے۔ کون سا ہے؟ اور کبھی رفع الف کی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی جیسا کہ مثنیٰ تثنیہ میں جو معرب باللام کی طرف مضاف، کس کی طرف؟ دیکھو جانی غلام الرجلی، جانی، اب دیکھو غلام مانی ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو الف آیا ہوا کہ نہیں، لیکن یہ پڑھا نہیں نہ جا رہا، جا غلام الرجلی، تو کہتے ہیں یہ بھی اعراب تقدیری ہے، الف کے ساتھ آیا ہے لیکن اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ اعراب تقدیری۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی بحث ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔